اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو دردہ حکیم الامت ابو الدردہ مشہور انصار صحابی ہیں، تارک الدنیا اصحاب صفا میں سے تھے۔ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکیم حاذ الامہ، اس امت کے حکیم کا لقب عطا ہوا۔ نام و نسب: او یمر نام، ابو دردہ کنیت، قبیلہ خزرج کے خاندان عدی بن کعب سے ہیں، نفس نامہ یہ ہے۔ او یمر بن زید بن قیس بن امیہ بن مالک بن عامر بن عدی بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔ والدہ کا نام مشتہ تھا جو سلبہ بن کعب کے سلسلے سے وابستہ تھی۔ بعثت نبوی کے زمانے میں تجارت کسب معاش کا ذریعہ تھا، لیکن جب یہ شغل عبادت میں خلل انداز ہوا تو اس کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہا، اور رزق کون و مکان کے سفرہ عام پر آ بیٹھے۔ بعد میں تجارت سے ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ فرماتے تھے، مجھے اب ایسی دکان بھی پسند نہیں جس میں 40 دینار یومیہ نفع ہو، جس کو روزانہ صدقہ کرتا رہوں اور نماز بھی نہ قضا ہوتی ہو۔ لوگوں سے کہا، اس کا سبب؟ فرمایا، قیامت کے حساب کا خوف ہے۔ اسلام۔ یہ عجب بات ہے کہ حضرت ابو دردہ بما کمال عقل دوسرے اکابر انصار کے 1 سال بعد 2 ہجری میں مشرف و اسلام ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اسلام تقلیدی نہ تھا، اجتہادی تھا۔ ممکن ہے کہ یہ 1 سال مزید غور و فکر اور کاوش و تحقیق میں صرف ہوا ہو، لیکن قبل اسلام میں یہ 1 سال تاخیر تمام عمران کے لیے تکلیف دہ رہی۔ فرمایا کرتے تھے، ایک گھڑی کی خواہش نفس دیرپا غم پیدا کرتی ہے۔ غزوات۔ غزوہ بدر میں وہ مسلمان نہ تھے، اس لیے اس میں شریک نہ تھے۔ غزوہ احد حالت ایمان میں پیش آیا، اس میں نہایت سرگرمی سے حصہ لیا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شجاعت و بصالت کو دیکھ کر فرمایا، کس قدر اچھے سوار ہیں۔ احد کے علاوہ دیگر غزوات اور مشاہدات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ابو دردہ کا اسلامی بھائی تجویز فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو دردہ نے مدینہ کی سکونت ترک کر دی کہ یہاں ہر وقت آپ کی یاد تازہ رہتی تھی۔ حلیہ۔ حلیہ یہ تھا جسم خوبصورت، نازک، اٹھی ہوئی ناک، آنکھیں شربتی، داڑھی اور لباس عربی تھا۔ کلنسوہ قسم کی ٹوپی پہنتے، امامہ باندھتے تو اس کا شملہ پیچھے لٹکاتے تھے۔ وفات۔ ابو دردہ نے مسافرانہ زندگی بسر کی۔ ہجرت کا 32واں سال تھا کہ یہ مسافر کاروان صحرائے عالم سے وطن مالوف کو سدھارا۔ وفات کا واقعہ عجب حسرتناک تھا۔ حضرت ابو دردہ گریہ وزاری میں مصروف تھے۔ دردہ جو کہ ان کی بیوی تھیں، کہا، آپ صحابی ہو کر روتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ نے فرمایا، کیوں نہ روؤں، خدا معلوم گناہوں سے کیوں کر چھٹکارا ہو۔ اسی حالت میں بلال کو بلایا اور فرمایا، دیکھو ایک دن تم کو بھی یہ واقعہ پیش آنا ہے، اس دن کے لیے کچھ کر رکھنا۔ موت کا وقت قریب آیا تو جذب و فضا کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ایمان کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ خوف و رجا کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت ابو دردہ پر خوف الہی کا نہایت غلبہ تھا۔ بیوی کے پاس جو پاس بیٹھی تھی تسلی دے رہی تھی، کہا، تم موت کو محبوب رکھتے تھے، پھر اس وقت پریشانیاں کیوں ہیں؟ فرمایا، یہ سچ ہے، لیکن جس وقت سے موت کا یقین ہوا سخت پریشانی ہے۔ یہ کہہ کر روئے۔ پھر فرمایا، یہ میرا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھاؤ۔ چنانچہ لوگ
کلمے کی تلقین کرتے رہے اور ابو دردہ اس کو دہراتے رہے یہاں تک کہ روح مطہر نے آخری سانس لی۔ فضائل و کمال: حضرت ابو دردہ کا شمار علماء اصحاب میں ہے۔ صحابہ اکرام ان کو نگاہ عظمت سے دیکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ دونوں باعمل عالموں کا کچھ ذکر کرو، معاذ اور ابو دردہ۔ یزید بن معاویہ کا قول تھا کہ ابو دردہ کا علم و تفقہ بہت سے امراض جہل کو شفا بخشتا ہے۔ معاذ بن جبل نے وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ ابو دردہ سے علم سیکھنا کیونکہ ان کے پاس علم ہے۔ حوالہ جات: کنز الاعمال 7/78 بحوالہ بشکری، مسند 6/45۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔